امام حسین کے ساتھ تاریخ کے ہمراہ 10 قسطوں پر مشتمل ویڈیو سلسلہ۔ دوسری قسط، کیا امام حسین کوفیوں کو پہچانتے نہیں تھے؟ عشق کے میدان میں عقل ہمت ہار بیٹھتی ہے اور خدا سے ہر طرح کی محبت دین ہے۔ دین کی وسعتوں میں عقل پرواز سے تھک جاتی ہے۔ مصلحتوں کی شکار عقل کہہ رہی تھی حجاز ہی میں رک جاؤ کہ آپ حجاز کے لوگوں کی آنکھوں کا تارا ہیں، ٹھہر جائیے، آپ قوم کے بڑے ہیں، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر، ابو بکر ابن عبد الرحمن نے یہی کہا تھا۔ لیکن امام حسین کا معاملہ تو عشق خدا تھا۔ امام جو عشق کی چار دیواری کے پاسبان اور اس کی عظمت کا نشان تھے، جواب دیا کوئی پسند کرے یا نہ کرے وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اگر میں اللہ کے حرم سے ایک بالش فاصلے پر مارا جاؤں تو میرے لیے ایک بالش قریب مارے جانے سے بہتر ہے۔ عاقبت کی فکر کرنے والی عقل کہہ رہی تھی کوفے نہ جائیے، قتل کر دیے جائیں گے۔ عمر ابن علی اور ام سلمہ نے یہی کہا تھا۔ امام حسین نجات کی کشتی تھے، وہ بیٹھ کر خطوں کی پکار کا نظارہ نہیں کر سکتے تھے۔ حساب و کتاب لگانے والی عقل نے کہا یمن چلے جائیے، وہاں آپ کے والد کے چاہنے والے بہت ہیں۔ کوفے نہ جائیے کہ وہاں کے لوگ وعدہ وفا کرنے میں سست ہیں، جیسا کہ محمد حنفیہ اور عبداللہ ابن عباس نے دل سوزانہ تاکید کی تھی۔ امام حسین کا سینہ سمندر کے متلاطم پانی جیسا تھا، اس پانی پر ماضی کی گرد نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ امام حسین معاف کرنے والے ہیں، تلافی کا موقع دیتے ہیں۔ امام حسین امتحان کا سنہری موقع تھے، عشق کرنے کا لمحہ، لغزشوں سے پاکیزگی کا وقت تھے۔ امام حسین جو کوفے کی طرف رخ کیے ہوئے تھے، کوفیوں نے خود بلایا تھا۔ ہزاروں خطوط لکھے تھے، ہزاروں لوگوں نے جناب مسلم بن عقیل سے بیعت کی تھی۔ امام حسین کس طرح ہزاروں کو چھوڑ کر یمن چلے جاتے؟ امام حسین سرمایہ افتخار ہیں، جب تک انہیں نہ چاہیں آپ کی طرف نہیں آئیں گے۔ یمن نے امام حسین کو نہیں بلایا تھا، نہیں چاہا تھا۔ وہ تمام لوگ جو امام حسین سے چھپ گئے اور فرار کر گئے کہتے تھے ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ ان کے دل میں امام حسین کے لیے ہمدردی تھی، اور وہ سب بھی مسلمان تھے، شاید مسلمانی کو نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے اطاعت کرنا نہیں سیکھی تھی اور تسلیم ہونے سے ناواقف تھے۔ شاید وہ امتحان بھول گئے تھے، اور شاید وہ صرف عشق تھا جو انہیں یاد نہیں رہا تھا۔ عشق کے میدان میں عقل ہمت ہار بیٹھتی ہے، جبکہ دین پروردگار سے ہر طرح کا عشق ہے، اور امام عشق کا امتحان ہے۔ دل تسلیم کرنے کا امتحان ہے۔ دل تسلیم ہو جائے تو نہ خوف تمہیں گھیرتا ہے اور نہ تم غم زدہ ہوگے۔ عاشقی بارش کے پانی جیسی ہے۔ دنیا کی عاقبت اندیش عقل نفع و نقصان کو الگ کرنے میں لگتی ہے۔ بارش کے قطروں کو چھلنی سے جمع نہیں کیا جا سکتا۔ مکہ سے کوفہ کی جانب، مدینے سے کربلا، بصرہ و ساری دنیا تک کے لیے تاریخ کی وسعتوں تک امتحان کا منظر نامہ تھا۔ ایک ایسا منظر جہاں روشنیاں ابھی تک جل رہی ہیں اور ہم اس کے کردار ہیں۔ بارش برس رہی ہے اور ہم چھتری لیے گزر رہے ہیں۔
मदीने से करबला तक बारिश का पाक व ताज़ा पानी था कि जो बंद मुट्ठियों से गिर रहा था और सहरा को सैराब कर रहा था। वो जो आशिक थे उन्होंने सर ऊपर उठाया और बारिश के कतरों को बरसने से पहले पी लिया। और मोहम्मद आशिक थे जो सफर के आगाज में काफिला चलने के इब्तिदाई लम्हों में इमाम हुसैन के साथ जा मिले थे। इमाम हुसैन सब आशिकों से बढ़कर आशिक थे। इमाम खुद बारिश थे कि जिन्हें किसी नसीहत, किसी अमान नामा या किसी मसलहतों की शिकार अकल के साथ इकट्ठा नहीं किया जा सकता, वो बरसने से रुक नहीं सकते थे। इस बाराने रहमत को मक्के में बरसने के लिए उनके आखिरी हज मुकम्मल करने तक की इजाज़त न दी गई। इमाम हुसैन मजबूरन हज मुकम्मल होने से पहले ही अरफे के दिन मक्के से करबला की जानिब रवाना हो गए। मक्का के गवर्नर का अमान नामा, जिसने इमाम हुसैन को मुसलमानों में तफरका डालने से खबरदार किया था, जमीन पर धरा रह गया। चुनांचे सहरा में बारिश बरसने लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब की जानिब से, बनी हाशिम के नाम। अम्मा बाद, जो मेरे साथ शामिल होगा वो शहीद होगा, और जो मुंह मोड़ेगा वो फलाह व कामयाबी तक नहीं पहुंच सकेगा।